بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا باپ ابو امیہ قریش کے خاندان بنو مخزوم کا مشہور و معروف مخیر اور فیاض شخص تھا۔ وہ جب بھی سفر پر جاتا تو اہل قافلہ کی تمام ضروریات خود اپنی گرہ سے پوری کرتا، اس لیے وہ ذات الراکب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ بعثت نبوی سے 9 سال پہلے پیدا ہوئی۔ باپ نے اس کا نام ہند رکھا۔ ہند نے والدین کی آغوش تربیت میں نہایت ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی۔ سن بلوغت کو پہنچتے ہی والدین نے اس کے چچا زاد عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ دونوں میاں بیوی ایک مثالی جوڑا سمجھے جاتے تھے۔ اللہ نے جب انہیں ایک بیٹے سے نوازا تو انہوں نے اس کا نام سلمہ رکھا، جس کی نسبت سے عبداللہ بن عبد الاسد کو ابو سلمہ اور ہند کو ام سلمہ کی کنیت کے ساتھ پکارا جانے لگا۔ مکہ کے شرک اور ظلم سے آلودہ ماحول میں وہ دونوں اپنی سلامتی طبع کے باعث بیزاری محسوس کرتے تھے، اور جب سے ابو سلمہ کو اپنے ماموزاد رضائی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شرک و بت پرستی کے خلاف باتیں سننے کا موقع ملا تھا، اس پر اس معاشرے کا کھوکھلا پن واضح ہو گیا تھا اور حق کی پیاس اور بڑھ گئی تھی۔ انفرادی سطح پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ابھی صرف 10 افراد مشرف باسلام ہوئے تھے۔ صداقت و شرافت کے یہ چند نمونے جن کی زندگیوں میں لا الہ الا اللہ کی دعوت نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سلمہ اپنی بیوی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوا۔ کیسے آنا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد اور رضائی بھائی ابو سلمہ کو اس کی بیوی کے ہمراہ دیکھ کر محبت آمیز تبسم کے ساتھ دریافت کیا، بھائی ہونے کے ناطے کیا میرا حق نہیں کہ میں بھی اس روشنی کو پاؤں جس سے دوسرے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں؟ ابو سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا شروع کیا۔ دونوں میاں بیوی بڑی توجہ، انہماک اور عقیدت سے کلام سنتے رہے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کو راہ حق کے لیے قبول فرما لیجئے، دونوں نے کامل سپردگی کے انداز میں کہا۔ جب وہ دونوں بارگاہ نبوت سے باہر نکلے تو ان کی زندگیوں کا رخ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ سکون و طمانینت کا احساس ان کے وجود کے اندر اس طرح اتر رہا تھا جیسے ان کی کوئی گمشدہ متاع انہیں پھر سے مل گئی ہو۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی چند سال گزرنے کے بعد جب آن حضرت نے واشگاف الفاظ میں پبلک مقامات پر دعوت عام دینا شروع کی اور شرک کے مقابلے میں توحید اور ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کے قیام کی بات کی تو لات و منات اور عزا کے پجاری یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی ان کی محبوب ہستیوں پر انگشت نمائی کرے، ان کے جمع جمائے نظام کو باطل قرار دے۔ چنانچہ آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف ان کی زبانیں دراز ہوئیں اور بالآخر مسلمانوں پر دست درازی کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ظلم و ستم کا ہر حربہ آزمایا جانے لگا۔ بلال حبشی، خباب بن ارت اور آل یاسر جیسے معاشرے کے کمزور افراد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو بارسوخ خاندانوں سے مسلمان ہونے والے بھی اپنے اپنے خاندان کی سختیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ام سلمہ اور ان کے شوہر کا تعلق ایک معزز گھرانے سے تھا، لیکن قبول اسلام کے باعث ان کا خاندان بھی ان کا دشمن بن چکا تھا۔ اہل مکہ کے مظالم جب انتہا کو پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ جو مکہ چھوڑ کر حبشہ جا سکتا ہو چلا جائے، کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی ایک انصاف پرور حکمران تھا۔ عثمان بن مظعون کی قیادت میں 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور حرم کی سرزمین سے دور سمندر پار حبشہ کی طرف نکل رہا تھا۔ دین کے لیے اس ہجرت میں ام سلمہ اپنے شوہر کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حبشہ کی سرزمین امن و عدل کی سرزمین تھی۔
جہاں مسلمانوں کو اپنے دین اور ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے کہ ایک روز خبر ملی کہ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی ہے اور سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اہل قریش کو ہدایت مل گئی ہے۔ حرم پاک کی سرزمین سے دور مہاجرین حبشہ کو وطن کی یاد ستا رہی تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ قریش کی کوئی چال ہو۔ ایک اور آواز آئی، لیکن ہم کب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت کریں؟ آقا کے فیوز و برکات سے محروم رہ کر ہم یہاں آسائش کی زندگی گزاریں، آخر کب تک؟ سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ چہرہ نبوت کی زیارت کا شوق انہیں قشاں قشاں مکہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ مکے کے گلی اور کوچے آنکھوں اور ذہنوں میں سمائے ہوئے تھے۔ اہل مکہ کے مصائب و شدائد کو جیسے وہ بھول چکے ہوں۔ کئی دنوں کے صبر آزما سفر کے بعد یہ قافلہ شہر مکہ کے قریب پہنچا تو انہیں بنی کنانہ کا ایک شخص ملا۔ سنا ہے کہ تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اہل قافلہ نے کنانی شخص سے بڑی بےتابی سے پوچھا، تم نے کس سے سنا ہے؟ کنانی نے سوال کا جواب دینے کی بجائے حیرت کے ساتھ سوال کیا، حبشہ میں تو یہ خبر عام تھی، وہ محض اہل مکہ کی چال تھی، وہ اب بھی اسلام دشمنی پر قائم ہیں۔ کنانی شخص یہ کہہ کر چلا گیا اور اہل قافلہ سوچوں کے گرداب میں پھنس گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہمیں واپس حبشہ جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اکثر نے اس بات سے اتفاق کیا اور تمام مہاجرین عرب کی روایت کے مطابق کسی نہ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کو ان کے ماموں ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا، چنانچہ وہ اپنی بیوی ام سلمہ کے ہمراہ بغیر کسی رکاوٹ کے مکہ میں پہنچ کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ بنو مخزوم کے لوگ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے ایک باغی آدمی کو کوئی اپنی پناہ میں لے؟ وہ اپنی خاندانی عصبیت اور جھوٹی انا کے پندار سے سرشار بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، ہمارے خاندان والوں سے تمہارا کیا تعلق؟ کون سے آدمی؟ ابو طالب نے ان کی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو سلمہ اور اس کی بیوی بنو مخزوم بیک زبان بولے، ابو سلمہ میرا بھانجا ہے، اگر میں اپنے بھتیجے محمد کو پناہ دے سکتا ہوں تو اسے کیوں نہیں دے سکتا؟ ابو طالب تم ہمارے پھڈے میں ٹانگ مت اڑاؤ، تمہیں بھی محمد کے بارے میں زبان دراز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابو طالب اب خم ٹھوک کر سامنے آ گئے تھے۔ ابو طالب اور بنو مخزوم کے لوگوں کے درمیان بحث و تکرار بڑھ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابو لہب نے جب دیکھا کہ بنو مخزوم ابو طالب سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاندانی عصبیت نے بھی جوش مارا، اپنی نشست گاہ سے اٹھا اور گویا ہوا، اے بنو مخزوم، تم ابو طالب پر دباؤ ڈالتے جا رہے ہو، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو خدا کی قسم میں ان کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ ان کو اکیلا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ ابو لہب کے یہ تیور دیکھ کر بنو مخزوم کے لوگ گھبرا کر نرم پڑ گئے۔ اے ابو عتبہ، ہم تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ کہہ کر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔